السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور قابل قدر پردہ نشین ماں و بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ اللہ کا فضل، اللہ کی توفیق، اللہ عز و جل کا احسان کہ کتاب التوحید کا ہمارا یہ سلسلہ رمضان المبارک کے بعد دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے، اور رمضان المبارک کے بعد الحمدللہ آج یہ ہمارا پہلا درس ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے ہم اس کتاب کے 7 درس یعنی 7 ابواب، 7 چیپٹرز مکمل کر چکے ہیں۔ 6 نمبر پر ہم نے جو باب پڑھا تھا، جو چیپٹر پڑھا تھا، وہ یہ تھا باب من الشرک لبس الحلقۃ او الخیط لرفع البلاء او دفعہ، دھاگا یا کڑا یا ان جیسی کوئی بھی چیز باندھنا، پہننا، لٹکانا، پھر آپ کی نیت کچھ بھی ہو، بلا کو دفع کرنا، مصیبت، بیماری، تکلیف کو دور کرنا یا اس سے بچنا، کچھ بھی ہو، اگر کوئی بندہ کسی بیماری سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے یا کسی تکلیف کو دفع کرنے کے لیے کڑا پہناتا ہے، دھاگا پہناتا لٹکاتا ہے، یا ان جیسی اور کوئی بھی چیز، لیمو، مرچی، گڑیا، گڈا، جو کچھ بھی ہو، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اس کے بعد جو آخری ہم نے چیپٹر باب پڑھا تھا وہ تھا باب ما جاء فی الرقیٰ والتمائم، رقیہ، دم کرنا۔ اس کے تعلق سے آپ اچھی طرح الحمدللہ جان چکے ہیں کہ رقیہ اگر قرآن کریم کی دعائیں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی گئی دعائیں ہوں، تو قرآن و سنت کی دعاؤں سے بے شک رقیہ کیا جا سکتا ہے، کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی جا رہی ہو، قرآن و سنت سے ہٹ کر بندہ دعائیں مانگ رہا ہو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ ان الرقیٰ والتمائم والتوالۃ شرک، تو اگر کوئی بھی ایسی دعا ہو جس میں بندہ اللہ کے علاوہ سے مدد مانگے تو یہ رقیہ کیا کہلائے گا؟ یہ شرک کہلائے گا، کیونکہ اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ سے شفا مانگنا، اللہ کے علاوہ سے تکلیف دور کرنے کی درخواست کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ایسے ہی رقیہ یعنی دم اور جھاڑفوں کو شرک کہا گیا۔ لیکن اگر آپ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر دم کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ دعائیں پڑھ کر آپ دم کریں یا کروائیں تو انشاءاللہ پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ہم نے پھر یہ بھی پڑھا تھا التمائم یعنی تمیمہ، جس کو ہم تعویذ گنڈا کہتے ہیں، پھر وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ دھاگے کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور موجودہ زمانے میں آپ اور ہم اچھی طرح دیکھ رہے ہیں بہت سے نوجوان، بچے، بچیاں، بوڑھے، بوڑھیاں، آپ ان کے دائیں یا بائیں پیر میں کالا دھاگا دیکھیں، گلے میں، بازو پر، کمر میں، پیر میں، کہیں بھی اس طرح کے دھاگے لٹکائے جائیں، یا تعویذ کی شکل میں جو چھوٹا سا پڑیا کی شکل میں لاکٹ کی طرح گلے میں ڈال دیتے ہیں وہ ہو، یا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے بازو پر باندھ دیتے ہیں وہ ہو، یا گھر میں کوئی چیز ناریل وغیرہ کی شکل میں لال کپڑے میں لٹکائی جائے، یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی دکانوں پر گھوڑے کی نال ٹھونکی جاتی ہے، یا گھروں میں کیلے ٹھونکے جاتے ہیں، یا جب گھر کا پایا کھودتے ہیں تو مرغا یا بکرا وہاں ذبح کر کے اس کا خون اس پائے میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہی گنڈے کی الگ الگ مختلف شکلیں ہیں، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جس کو ہم گنڈا یا تعویذ کچھ بھی کہہ لیں، یہ سب کا سب شرک ہے۔ ہمارے دین نے ہم کو اس میں سے کسی بھی چیز کی کسی بھی حالت میں اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے گلے میں سے بھی ان چیزوں کو نکال دینے، توڑ دینے، کاٹ دینے کا حکم دیا۔ مطلب اب میں ہوں، مجھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، میں ہوں، مجھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی جاندار یا بے جان چیزیں ہیں، تو ضروری ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں تعویذ گنڈے سے پاک رہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں تعویذ گنڈے سے پاک رہیں۔ الگ الگ شکلیں اس کی ہیں، آپ نے کبھی دیکھا یا سنا ہوگا، آدمی نئی گاڑی خریدتا ہے تو گاڑی چلانے سے پہلے گاڑی کے ٹائر کے آگے انڈا رکھتا ہے یا لیمو رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر سے، یہ سب الگ الگ شرک کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور ہماری شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ موحد ہیں،
آپ اللہ پر, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں, تو آپ اور آپ سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں شرک سے پاک ہوں. اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم 8ویں باب کی طرف منتقل ہوتے ہیں, اور ہمارا 8واں چیپٹر, 8واں باب, 8واں درس ہے باب من تبرک باب من تبرک بشجر او حجر او نحوهما. جب آپ گنڈا, تعویذ گنڈا جان چکے, تمیمے, تیولا, رقیہ, ان ساری باتوں کے بارے میں آپ کو علم ہو چکا, گلے میں یا کسی بھی جگہ پر کچھ لٹکانا, کچھ باندھنا, پھر وہ کوئی دھات ہو, کپڑا ہو, کاغذ ہو, دھاگا ہو یا کچھ بھی ہو, آپ اچھی طرح سے ان ساری چیزوں کو جان چکے ہیں. اب اگر ایک نئی شکل اس میں سے نکلتی ہے, ایک بندہ آپ کے پاس آئے اور کہے کہ میں یہ جو گنڈا لٹکاتا ہوں یا جو کچھ بھی میں کرتا ہوں تو میں ان چیزوں سے نفع کی, نقصان کی امید نہیں رکھتا, یا میں اس سے اس لیے نہیں لٹکاتا ہوں کوئی گنڈا کہ میری بیماری دور ہو جائے یا میرے بچے کو نظر بد نہ لگے, بس میں تبرک حاصل کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ بس میں تبرک حاصل کرتا ہوں. تو یہ تبرک کیا ہے؟ تبرک اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے. تبرک عربی زبان کا لفظ ہے, اور اس کو آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا با, را, کاف. یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں. تبرک, برکت, برکت, اور برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کثرت خیر. برکت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ خیر کی کثرت اور اس خیر کا باقی رہنا. برکت کا آپ نے سنا ہوگا, حدیث مشہور ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 لوگوں کا کھانا 3 لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے. ہم مسلمان تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرماتے ہیں 2 لوگوں کا کھانا 200 کے لیے کافی ہوتا ہے, ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اور تاریخ میں یہ سب واقعات محفوظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. لیکن ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ 2 لوگوں کا کھانا 3 لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے, 3 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کچھ کھاتے ہوئے آپ اللہ کا نام لیں تو اس میں برکت ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں تو 3 کی 6 ہو جائیں گی, ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس 1 پلیٹ چاول تھے تو 10 پلیٹ ہو جائیں گے, جی ایسا مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو 3 روٹیاں تھیں, آپ اکیلے کھانے والے تھے, آپ کا کوئی بھائی آیا, آپ نے اللہ کا نام لے کر اس کو شریک کر دیا, تو آپ دونوں کا انشاءاللہ پیٹ بھر جائے گا. یہ نہیں کہ 3 کی 6 ہو گئی, وہ رہی اتنی ہی, آپ کے اور ہمارے سمجھ اور دیکھ کے اعتبار سے اتنی ہی رہی, لیکن اللہ عز و جل نے اس میں اتنی برکت ڈال دی, اس کو اتنا اندر سے زیادہ کر دیا کہ جہاں آپ اکیلے کھانے والے تھے, آپ 2 لوگوں نے کھا لیا اور آپ کا پیٹ بھر گیا. یہ ہوتی ہے برکت. اسی طرح سے برکت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو, اس کے رزق میں اضافہ ہو, من سرہ ان ينسأ له فی اثرہ, جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو, ویبارک له فی رزقہ, اور اس کے رزق میں برکت دی جائے, فلیصل رحمہ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. تو عمر میں اضافہ کیسے ہوگا؟ اللہ عز و جل نے میری عمر اگر 80 لکھی ہے تو 800 نہیں ہوگی. وہ اللہ عز و جل نے کسی کی عمر اگر 70 سال لکھی ہے تو وہ 700 سال نہیں ہوگی. مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کہ 70 سال میں وہ اتنے بڑے بڑے کام کر لے گا کہ دوسرے لوگ اس سے زیادہ عمر پا کر بھی اتنا کام نہیں کر سکتے. یہ مفہوم ہوتا ہے. تو برکت کا یہ مطلب نہیں کہ کوانٹٹی میں وہ چیز زیادہ ہو جائے, نہیں, کوانٹٹی میں زیادہ ہو, اللہ قادر ہے, اللہ کر سکتا ہے, لیکن اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا نفع زیادہ ہو جاتا ہے, اس چیز سے فائدہ زیادہ ہو جاتا ہے. اب برکت یہ ہم نے جیسے کہ بتایا عربی زبان کا لفظ ہے, اور برکت کا مطلب ہوتا ہے کثرت الخیر, خیر کی کثرت اور اس کا موجود ہونا, ثابت رہنا, محفوظ رہنا. وہ خیر جو آیا تھا اب ضائع نہیں ہوگا.
وہ خیر جو آپ کو ملا تھا اب وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا. جو اللہ عز و جل نے آپ کے حق میں اس کا حصول لکھا ہے آپ کو انشاءاللہ وہ ضرور بضرور حاصل ہو کر رہے گا. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ برکت، اصل برکت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے. اب اللہ عز و جل نے بعض جگہوں کو برکت والا بنایا ہے، بعض اوقات ایام کو برکت والا بنایا ہے، اور بعض لوگوں کو برکت والا بنایا ہے. دھیان دیجیے، اللہ عز و جل نے بعض جگہوں کو برکت والا بنایا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ عز و جل اپنے بارے میں فرما رہا ہے کہ سبحان اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. ہم نے سبحان اللہ کا کی ماشاءاللہ وضاحت کی اچھی طرح سے. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ شاید ذہن میں وہ ساری باتیں ہوں گی. اللہ عز و جل اپنے بارے میں فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ اللہ عز و جل جو اپنے بندے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی وہی مسجد ہے جس کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے. تو معلوم ہوا کہ کچھ جگہیں برکت والی ہیں، اسی طرح سے کچھ جگہوں کے ساتھ کچھ چیزیں برکت والی ہیں، کچھ جگہوں کے ساتھ کچھ چیزیں برکت والی ہیں. مثلا ہم حجر اسود کو چھوتے ہیں، اللہ ہم سب کو سعادت سے نوازے. ہم حجر اسود کو چھوتے ہیں، اس کو چومتے بوسہ دیتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں. تو کس لیے ہم اس پتھر سے کچھ نہیں مانگتے. ہم اس پتھر سے کچھ مانگتے ہیں کہ جی نہیں، تب تو وہ شرک ہو گیا. عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. انہوں نے حجر اسود کو جب بوسہ دیا تو کہا انی لأعلم انک حجر، مجھے معلوم ہے تو پتھر ہے. لا تضر ولا تنفع، نفع نقصان تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے کسی کو، نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت، بس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تجھ کو چوم رہا ہوں. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا، بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، تو میں بھی تجھ کو بوسہ دے رہا ہوں. اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی یہ کام نہیں کرتا. تو کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا، لیکن ہم ان چیزوں کو اگر چھوتے یا بوسہ دیتے یا چومتے ہیں تو برکت کی امید اور توقع کس سے رکھتے ہیں؟ اللہ سے، اس پتھر سے نہیں رکھتے. یہ جو ابھی میں نے عمر رضی اللہ عنہ کا اثر صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے رکھا، یہی بتانے کے لیے کہ ہم اس پتھر کو اگر چومتے بھی ہیں، چھوتے بھی ہیں، اس کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں، تو اس پتھر سے برکت نہیں مانگتے. ہم برکت تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں. پھر اس کو کیوں چھوتے ہو بھائی؟ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا. اس کو کیوں چومتے بوسہ دیتے ہو؟ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے، بوسہ دیا ہے. اتباع سنت، بس ہم تو اتباع سنت کرتے ہیں. باقی نفع کی ذات، نفع دینے والا اللہ عز و جل، نقصان سے بچانے والا اللہ رب العالمین. اب اسی طرح سے کچھ اوقات میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. مثلا جمعہ کا دن دوسرے دنوں کے مقابلے میں برکت والا ہے کہ نہیں؟ برکت کا جو میں نے آپ کو مفہوم بتایا نا، کثرت الخیر، خیر کی کثرت اور اس کا باقی رہنا. عام دنوں کے مقابلے میں جمعہ کے دن کو فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ مخصوص اعمال جمعہ کے دن کیے جاتے ہیں، دوسرے دنوں میں نہیں کر سکتے آپ. مثلا جمعہ کی نماز سنیچر کو پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، اصل تو وہی ہے. جمعہ کے دن سب سے اہم ترین عبادت کون سی ہے؟ جمعہ. جو اس کا نام ہی جمعہ ہے اسی عبادت کی وجہ سے. تو کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو صرف جمعہ کے دن ہی ہو سکتی ہیں، جمعہ کے علاوہ اور عبادتیں نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے جمعہ کے دن ایک گھڑی، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ جو بھی اللہ عز و جل سے مانگ لے اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. وہ گھڑی، وہ وقت سنیچر اتوار پیر کو نہیں آتا، جمعہ کو آتا ہے. ایسے ہی رمضان کا تو نام کا حصہ ایک بن گیا، کیا؟ رمضان المبارک. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جو برکتیں رکھی ہیں دوسرے مہینوں میں ہے کیا؟ رمضان میں سب سے اہم ترین برکت تو یہ کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، فرض ہے، آپ کے دین کا رکن ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے کہ شوال میں؟ شب قدر کس مہینے میں آتی ہے، رمضان میں یا شعبان میں؟
رمضان کے علاوہ آتی ہے کیا؟ جی نہیں، رمضان میں جو برکتیں اللہ نے رکھی ہیں کسی اور وقت میں نہیں رکھی۔ اب اسی طرح سے آخری چیز، کچھ لوگ بھی برکت والے ہوتے ہیں لیکن وہ معاملہ ختم ہوا، وہ معاملہ ختم ہوا۔ کس پر ختم ہوا؟ کس پر ختم ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو برکت والا بنایا تھا۔ اللہ نے ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ، سورہ صافات کی آیت ہے، وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ۔ اسی طرح سے جب سارہ کو مخاطب کیا تھا فرشتوں نے، تو فرشتوں نے کہا تھا برکاتہ علیکم اہل البیت، اہل بیت تم پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بارکنا علیہ، ہم نے ابراہیم پر بھی برکت اتاری، وعلی اسحاق، اسحاق پر بھی اتاری۔ اسی طرح اس سے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کے لوگ مریم کے پاس دوڑتے دوڑتے آئے، کہا یہ کیا ہے؟ تو مریم نے تو بات نہیں کی، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے بولنے کی قوت دی، اور انہوں نے کئی باتیں کہیں، ان میں سے ایک بات تھی وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں بھی ہوں اللہ عز و جل نے مجھے کیسا بنایا ہے؟ برکت والا، برکت والا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ عز و جل برکت دینے والا ہے، اور ان جو میں نے آپ کے سامنے تین چیزیں رکھی، ایک تو جگہ، وقت اور شخصیتیں، یا کچھ چیزیں، چار چیزیں سمجھ لیجئے، جگہ، ان جگہوں میں موجود کچھ چیزیں، اسی طرح سے وقت، دن رات، اور اسی طرح سے کچھ انسان، انبیاء علیہ السلام۔ تو ان چیزوں میں اللہ نے برکت اس طور پر رکھی کہ ان سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے، ورنہ ہم عقیدہ کیا رکھتے ہیں؟ برکت دینے والا، برکت دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ جیسے ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو سعادت سے نوازے، تو خانہ کعبہ جب ہم جاتے ہیں، انشاءاللہ جائیں گے، ہم سب جائیں گے، مدینہ منورہ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ جاتے ہیں، تو مکہ مکرمہ جا کر ہم وہاں کی برکت حاصل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ برکت دینے والا کون ہے؟ مکہ، مکہ ہے کہ برکت دینے والا؟ نہیں، بلکہ ہم وہاں جا کر عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور برکت اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ ہم اس جگہ سے برکت مانگتے ہیں کیا؟ جی نہیں، اس جگہ سے اگر برکت مانگیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ، اس سے اچھی کوئی خوشبو تھی کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی جو خوشبو تھی، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس سے اچھی خوشبو ہی نہیں سونگھی۔ ما شممت رائحة قط اطیب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوری زندگی میں کوئی بھی اچھی سے اچھی خوشبو سونگھی ہو، لیکن وہ خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے اچھی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہوتا تو صحابہ کرام اس کو اپنی خوشبو میں شامل کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو صحابہ کرام پانی کے لیے لڑ پڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تو صحابہ کرام تھوک اپنے جسم پر مل لیتے۔ علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیا لگایا؟ تھوک لگا دیا۔ یہی ہے کہ نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو برکتیں تھیں، تو برکت دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ برکت دینے والا کون؟ وہ تھا، وہ ہے۔ برکت دینے والا کون؟ وہ تھا اور وہ ہے۔ اب جو شخصیتوں کی برکتیں تھیں وہ تو ختم۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ تھا، آپ وضو کرتے تو صحابہ کرام جو جسم سے پانی جھڑتا اس کے لیے لڑ پڑتے آپس میں، تھوکتے تو صحابہ کرام کے ہتھیلیوں پر، ہے نا، آپ ہتھیلیوں پر نہیں تھوکتے تھے، وہ تو صحابہ کرام بڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر لیتے، جسم پر مل لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ نکلتا تو صحابہ کرام خوشبو کی طرح اپنے جسم پر استعمال کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ساری باتیں تھیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا، پردہ فرمایا نا؟ نہیں، پردہ نہیں، وفات، اللہ عز و جل نے کہا انکا میت، اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ انکا میت، آپ بھی پردہ فرمانے والے ہیں، پھر کیا کرنے والے ہیں؟ میت، آپ بھی میت، میت یعنی
وفات، موت، آپ کی موت ہونے والی ہے. اللہ فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات. تو بلا وجہ پردہ فرما لیا اور وصال فرما لیا کی بات نہیں کہنا. پردہ فرمانا تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن وصال والی بات ہرگز نہیں کہنا. آپ کو معلوم وصال کسے کہتے ہیں؟ ملن. نعوذ باللہ. وصال کسے کہتے ہیں؟ ملن. جیسے غیر مسلمین کا عقیدہ ہے کہ انسان دنیا میں 7 بار پیدا ہوتا ہے. ان کا عقیدہ آپ نے سنا ہوگا نا، 7 جنم 7 بار. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں اس کی آتما پرماتما میں ولین ہو جاتی ہے. اس کی انسان کی جو روح تھی 7 بار پیدا ہوا وہ، اس کے بعد اب پھر جب مرے گا تو اس کی روح یہ پرماتما، نعوذ باللہ، یعنی ان کا جو بھی جس کو بھی پرماتما کہہ لیں تو اس میں مل جاتی ہے. اس کو وصال کہتے ہیں. اب آپ سوچیے اگر ہم اس طرح کا جملہ سنتے ہیں اور کوئی بات کانوں پر جو نہیں رہی تھی تو ہمارا عقیدہ ان کے جیسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ وصال، نعوذ باللہ. کہا کہ وصال موت. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لی. کیوں بھائی پردہ واجب ہو گیا تھا آپ کے اوپر؟ یہ کیا بات ہوئی؟ پردہ تو بالغ عورت پر واجب ہوتا ہے، مرد پر کیوں پردہ واجب ہوا؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کیوں کیا؟ کاہے کے لیے پردہ کیا؟ یہ سب بیکار کی بات ہے. سیدھا سیدھا قرآن نے جو لفظ استعمال کیا، آپ وہ لفظ استعمال کیے، اس میں حرج کی بات کیا؟ قرآن نے آپ کو لفظ دیا نا، 2 آیتیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تیسری آیت کل نفس ذائقۃ الموت، ختم ہو گئی بات. جب اللہ عز و جل نے خود کہا تو آپ کو اس میں بولنے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لہٰذا بلا وجہ کی باتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے بتایا وصال کا لفظ بہت خطرناک، سمجھ میں آیا نا؟ ہرگز یہ لفظ استعمال نہیں کرنا. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا. یہ سب بیکار کی بات ہے. کیا پردہ فرما لیا؟ کیوں پردہ فرما لیا؟ تو سیدھا سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر تمام انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، بقیہ عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہ مجمعین سب کے سب موجود تھے. لیکن کہ کبھی آپ نے سنا صحابہ کرام گئے ہوں اور ابو بکر کے ایسا کیا؟ کبھی سنا آپ نے؟ نہیں نا. ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے تبرک حاصل کیا کیا؟ صحابہ نے نہیں کیا، چلو نہیں کیا. تابعین نے کیا کیا پھر؟ جی نہیں. تو شخصیات کی جو برکتیں تھیں وہ انبیاء کے ساتھ خاص تھیں، اور انبیاء کے ساتھ وہ کیا ہو گئی؟ وہ ختم ہو گئی. انبیاء کے ساتھ خاص تھی اور انبیاء کے ساتھ ختم ہو گئی. اب کوئی بندہ آئے گا آپ کے پاس، پوچھے گا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو آپ کے پاس دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے یہ کام کسی بھی اپنے سے اونچے صحابی کے ساتھ کیا کیا؟ جی نہیں کیا. ٹھیک ہے چلو صحابہ کرام سب ایک لیول کے ہم مان لیتے ہیں. تو بعد میں جو تابعین آئے انہوں نے تو صحابہ کرام کا زمانہ پایا کہ نہیں پایا؟ مثلا سعید بن مسیب بڑے تابعین میں سے ہیں، اویس قرنی بڑے تابعین میں سے ہیں، ایسے ہی اور امام کئی بڑے بڑے محدثین فقہا تابعین ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ نہیں کیا؟ یہ نہیں کیا. اس سے معلوم ہوا کہ ان کے یہاں یہ بات عقیدے کا مضبوط حصہ تھی کہ تبرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو تبرک حاصل کرتے تھے برکت دینے والا اللہ تھا. لیکن یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ کیا ہوا؟ دروازہ بند ہو گیا کہ کھلا ہے؟ بند ہو گیا. آپ کے پاس دلیل ہے صحابہ کرام اور تابعین کا عمل. آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ صحابہ کرام اور تابعین کا عمل. تو اب یہ ہو گیا کچھ برکت کے تعلق سے مختصر سا کلام. امید یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی، جس سے ہم اس نتیجے پر نکلے کہ یہ نتیجہ ہمارے سامنے آیا کہ برکت دینے والا اللہ عز و جل. اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا اللہ ہے. اللہ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ برکت والا ہے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا بارکنا علیہ، ہم نے برکت دی. اللہ اسی طرح عیسیٰ نے جب کہا تھا وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھ کو مبارک بنایا. اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب قرآن کریم جو ہم نے آپ کی طرف اتارا یہ مبارک ہے، یعنی اس میں اللہ نے برکت رکھی. تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اصل برکت دینے والا اللہ تعالی ہی ہے. ہاں کچھ جگہیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، اور کچھ اوقات ایام ہیں، اور اسی طرح سے کچھ شخصیتیں ہیں.
ہم ان کے ذریعے تبرک حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ حاصل کریں گے کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ سے برکت دینے والا وہی ہے۔ پھر مثلا حجر اسود، ہم حجر اسود کو جو چومتے ہیں، ہمارا اس کو چومنا عبادت ہے۔ ہم حجر اسود کو جو چھوتے ہیں، ہمارا حجر اسود کو چھونا اور چومنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہم مسجد اقصی جائیں، ہم مسجد حرام جائیں، ہم مسجد نبوی جائیں انشاءاللہ، تو ہمارا وہاں پر جانا اور وہاں سے برکت حاصل کرنا، تو اس جگہ سے ہم برکت حاصل نہیں کر رہے، بلکہ وہاں عبادت کر کے اللہ عز و جل سے برکت کی امید رکھتے ہیں۔ آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ کوئی بیمار ہوا، اب بیمار ہونے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دوائی دی، تو ڈاکٹر دوا دیتا ہے، شفا دینے والا ڈاکٹر ہے کیا؟ نہیں ہے۔ شفا کون دیتا ہے؟ شفا اللہ دیتا ہے، لیکن وہ دوائی ذریعہ بنی کہ نہیں بنی؟ دوائی سبب بنی نا۔ تو ایسے ہی جمعہ کا دن اللہ نے اس میں برکت رکھی، رمضان کا مہینہ اللہ نے اس میں برکت رکھی، قرآن کریم اللہ نے اس میں برکت رکھی، مکہ مکرمہ اللہ نے اس میں برکت رکھی۔ تو ان جگہوں کی جو برکت ہے، خود وہ جگہ ہم کو برکت نہیں دیتی، بلکہ برکت دینے والا اللہ ہے۔ ہم ان جگہوں یا ان چیزوں یا ان ایام میں عبادت کر کے برکت اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ تو گویا یہ جگہیں، یہ اوقات، یہ ایام اور یہ چیزیں سبب بنی۔ کیا بنی؟ سبب بنی۔ سمجھ میں آیا فرق؟ جیسے دوائی سبب بنی، شفا اللہ نے دی، اسی طرح سے ان جگہوں پر ہمارا جانا، وہاں عبادت کرنا، ان ایام و اوقات میں ہمارا عبادت کرنا سبب بنا برکت کے حصول کا، اور برکت دیا کس نے؟ اللہ سے۔ بات واضح ہے ہماری؟ الحمدللہ۔ اب جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، من تبرک بشجر او حجر او نحوہما، تو اگر آپ موحد ہیں تو آپ کی زبان سے یہ جملہ پورا ہو جائے گا۔ اگر کوئی کسی درخت یا کسی پتھر یا کسی اور چیز سے برکت حاصل کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ فقد اشرک۔ آپ نے فل ان دی بلینکس پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ خالی جگہ کیوں آپ نے خالی جگہ پر کی؟ کیونکہ اللہ نے آپ کے دل میں توحید ڈالی، اللہ نے آپ کے دل میں توحید ڈالی ہے۔ تو آپ نے کہا اگر کوئی بھی آدمی کسی درخت سے، کسی پتھر سے یا ان جیسی کسی بھی چیز سے برکت حاصل کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے۔ آپ نے جملہ کیوں کہا؟ کیونکہ آپ توحید کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے کیوں کہا وہ شرک کرتا ہے؟ کیونکہ آپ توحید کو سمجھتے ہیں۔ اب آئیے اس چیپٹر کی طرف۔ یہاں پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک آیت ذکر کی ہے، سورہ نجم کی۔ وہ آیت ہے اللہ عز و جل کا فرمان، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، آیت نمبر 19 اور 20، 27 پارہ سورۃ النجم۔ اللہ عز و جل نے اس سورت کی شروعات میں جو بالکل پہلا ہی صفحہ ہے اس سورت کا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے کا تذکرہ کیا اور فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے کا ذکر کیا، کچھ باتیں اس نے بیان کی اور ایک جملہ آخر میں ذکر کیا، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اس کے بعد فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو اب ذرا تم بھی بتا دو، وہ لات، وہ عزیٰ اور وہ تیسرا حقیر بیکار سا منات، مطلب ایک طرف تو اللہ عز و جل جس کی ساری کائنات، جس کی بڑی بڑی نشانیاں، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلاتے ہیں، اور دوسری طرف تمہارے یہ حقیر سے، بیکار سے بڑے بڑے معبود جن کو تم نے بڑا بنا رکھا ہے یا بڑا سمجھ رکھا ہے۔ یہ آیت یہاں پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی۔ کیا ہے یہ لات، کیا ہے یہ عزیٰ، کیا ہے یہ منات؟ دراصل عربوں کے بت تو بہت زیادہ تھے، آپ نے سنا ہوگا، لڑائی کا الگ بت تھا، اولاد کا الگ بت تھا، شادی کا الگ بت تھا، کاروبار کا الگ بت تھا، بارش کا الگ بت تھا، طوفان کا الگ بت تھا، امن و امان کا الگ بت تھا۔ یہ سارے آپ نے تو سنے ہوں گے، کئی ان کے بت تھے، بہت سے تھے، سینکڑوں تھے۔ ان میں سے تین بڑے تھے، ان میں سے تین بڑے تھے جن کا
اللہ عز و جل نے یہاں سورہ نجم میں آیت نمبر 19 اور 20 میں ذکر کیا، افرأیتم اللات والعزی ومنات، یہ تین کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، کیونکہ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ عربوں کے بت تو بہت سے تھے، لیکن ان میں سے تین ان کے ہیڈ تھے، ان بتوں کے بھی بڑے سردار تھے۔ ان میں سے ایک تھا لات، بعض مفسرین یا بعض علماء نے اس کو لات بھی پڑھا ہے، یعنی تا پر تشدید، لات بھی پڑھا ہے اس کو۔ یہ ایک نیک انسان تھا جو حاجیوں کے کھانے کا انتظام کیا کرتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا ستو بولتے تھے، لتا یا لتو، تو حاجیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، اور ان کا ایسا تھا معاملہ، کوئی بھی نیک انسان مر جاتا تو وہ ان کا معبود بن جاتا تھا، وہ اس کی قبر بناتے، سمادھی بناتے، پھر آگے چل کر اس کی پوجا ہونے لگتی تھی۔ تو یہ لات ایسے ہی عزیٰ عزیز سے ہے مؤنث، اسی طرح سے منات، یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں منان سے ہے، اور منان آپ جانتے ہوں گے اللہ عز و جل ہے، منان سب پر احسان کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ منان سے ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ مینا سے ہے۔ مینا سمجھتے ہیں؟ مینا، مینا کو مینا کیوں کہتے ہیں؟ مینا مکہ مکرمہ میں ایک میدان ہے نا بڑا، جہاں سب حاجی لوگ انشاءاللہ ہم بھی جاتے ہیں، تو مینا کو مینا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر خون بہایا جاتا ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت یاد ہوگی آپ کو، سورہ قیامہ کی، من منی یمنا ہے کیا؟ من منی یمنا ہے نا قرآن میں، من منی یمنا، تو یمنا کا مطلب ہوتا ہے بہایا جانا، اسی سے مینا، چونکہ وہاں پر سب حجاج قربانی کرتے ہیں نا، تو وہاں خون بہایا جاتا ہے، اس سے مینا کو مینا کہتے ہیں۔ تو یہ جو منات ہے، اس کو منات کہنے کی وجہ یہی ہے، ابھی انشاءاللہ میں تینوں آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں تینوں کی۔ سب سے پہلے لات، یہ ایک سفید رنگ کا بت تھا، جس پر ایک بڑا سا، آپ نے دیکھا ہوگا یہ مزار جیسے بناتے ہیں نا، گنبد، ایسے بڑی سی عمارت بنا دی گئی تھی، یہ طائف میں تھا۔ یہ جو لات ہے یہ طائف والے اور ان کے آس پاس کے جو عرب تھے ان کا بت تھا، طائف اور اس کے آس پاس کے جو عرب تھے مشرکین، ان کا یہ بت تھا، قبیلہ ثقیف۔ یہ سفید رنگ کا بت تھا، اس کے اوپر ایک بڑی سی عمارت بنا دی گئی تھی، طائف والے اور ان کے آس پاس کے جو عرب مشرکین تھے وہ آ کر اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور جب ثقیف کے لوگ فتح مکہ کے بعد جب قبیلہ ثقیف کے لوگ مسلمان ہوئے، سب پورا قبیلہ طائف والے مسلمان ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں سے ایک آدمی مغیرہ بن شعبہ، ثقفی، قبیلہ ثقیف کے تھے، طائف کے تھے، انہی میں سے ایک صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھجوایا تھا، انہوں نے جا کر اس بت کو توڑ دیا اور اس عمارت کو ڈھا دیا۔ مغیرہ بن شعبہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے، وہ اسی قبیلے کے تھے جو قبیلہ اس بت کی عبادت کرتا تھا۔ دوسرا العزیٰ، یہ قریش اور بنو کنانہ کا بت تھا۔ جب مکہ مکرمہ سے طائف جاتے ہیں تو راستے میں آگے جا کر جو بھی ان کا میدان تھا وہاں پر یہ عزیٰ نامی بت تھا۔ دراصل اس کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے یہ 3 درخت ببول کے 3 درخت تھے اکٹھا، جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا 3 پیروں والا، ایسے ہی ببول کے 3 درخت تھے، ان درختوں کو مشہور کیا گیا کہ یہ برکت والے درخت ہیں۔ پھر وہاں پر اب جب مشہور ہو گیا تو آپ تو جانتے ہیں، آپ گدھے یا کتے کو دفن کر کے وہاں پر ایک قبر بنا دیجیے اور لوگوں سے کہیے یار ایک بابا ہے، تو آپ راتوں رات امیر بن سکتے ہیں۔ دیکھیے امیر بننے کا نسخہ مل گیا آپ کو، ہے نا؟ آپ کہیں گے شیخ نے سکھایا تھا، شیخ نے سکھایا نہیں، شیخ نے بتایا کہ بہت سی قبریں اگر کھودیں گے تو کسی میں گدھا، کسی میں کتا، کسی میں گھوڑا، اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے، یہ ہمارے علم کا اور عقل کا ہماری حال ہے، اللہ بچائے۔ تو یہ 3 درخت تھے پہلے ببول کے، ایسے اکٹھے، تو مشہور کیا گیا کہ ارے وہ درخت تو برکت والے ہیں۔ اب انسان کی جہالت ان درختوں سے برکت حاصل کرنی شروع ہو گئی، لوگ حاصل کرنے لگے جا کر، پھر اب ان درختوں کا بھاؤ بڑھ گیا تو وہاں پر بھی عمارت بنا دی گئی بڑی سی۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر بھی ایسے کچھ ہوتے ہیں تو مجاور بھی چلے آتے ہیں، فری میں کمانے کھانے والے، بہت سی قبروں پر ایسے مجاور ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی ایسی کلپس کہ ان سے کہا جائے لا الہ الا اللہ تو ان کو پڑھنا نہیں آتا،
نہیں معلوم ان کو، آپ ان سے کہیں سورۃ الفاتحہ سنا، ان کو نہیں آتا۔ اب وہ تو اور بھی زیادہ جہالت کا معاملہ تھا، تو ان 3 درختوں کو ملا کر وہاں پر ایک بڑا سا ایک گنبد ٹائپ ایک عمارت بنا دی گئی، پھر لوگ دور دور سے اس کی زیارت کرنے، اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ پھر وہاں پر جیسے مرد فائدہ اٹھاتے ہیں تو عورتیں کیوں پیچھے رہیں بھائی؟ اگر مرد فائدہ اٹھاتے ہیں، کروڑ پتی بنتے ہیں، لوگوں کے پیشوا بنتے ہیں، تو عورتیں کیوں پیچھے رہیں؟ تو وہیں پر وسیع قبیلے کی ایک عورت آئی، وہ وہاں پر مجاور بن کر بیٹھ گئی اور اس نے مشہور کروایا کہ میں سب سے بڑی اس کی پجارن ہوں۔ اب لوگ آنے لگے اس عورت کے ذریعے ان درختوں سے اور پتھروں سے تبرک حاصل کرنے لگے۔ پھر جب وہ علاقے پورے فتح ہو گئے، فتح مکہ کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھجوایا، انہوں نے جا کر وہ پوری عمارت ڈھا دی اور وہ درخت وغیرہ کاٹے، اور وہ عورت جو یہ دعویٰ کرتی تھی کہ وہ شیاطین اس کے پاس آتے ہیں اور وہ سب سے بڑی پجارن ہے، وہ چونکہ اپنے دعوے پر قائم تھی اور لوگوں کو اس کے تعلق سے عقیدہ تھا، لہٰذا اس عورت کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس طرح سے اس کا قصہ بھی تمام ہوا۔ اور تیسرا ہے منات۔ تو ہم نے بتایا کہ منات کس اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ منان سب پر احسان کرتا تھا، نعوذ باللہ، اس لیے منات، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ اس کے آس پاس میں قربانیاں کی جاتی تھیں، اس لیے اس کو منات کہا گیا۔ یہ بت جو ہے قبیلہ خزاعہ کا، اور اسی طرح سے قبیلہ قریش کے کچھ لوگوں کا یہ بت تھا۔ مکے سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں تھا۔ انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج کے لوگ جب مکہ مکرمہ جاتے، احرام اسی بت کے پاس سے وہ باندھتے تھے۔ مکہ مکرمہ جب جاتے، مدینے کے لوگ زمانے جاہلیت میں جب حج کی نیت سے، عمرے کی نیت سے مدینہ سے مکہ جاتے تھے، تو اسی بت کے پاس آ کر وہ احرام باندھتے تھے اور پھر اس بت کے پاس قربانیاں کیا کرتے تھے۔ تو اس کو منات کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر قربانیاں کی جاتی ہیں۔ یہ ان تمام جو بھی ان کے بت تھے، ان میں سب سے بڑے بت یہی تھے، لات، عزیٰ اور منات۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا افرأیتم اللات والعزیٰ، ذرا بتاؤ تو یہ لات، عزیٰ و منات الثالثۃ الاخری، اور تیسرا اور حقیر وہ منات، یعنی جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، اللہ نے اپنی ربوبیت کی اتنی نشانیاں کائنات میں بکھیری اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے کچھ بڑی نشانیاں دکھائیں، تو کیا ان کے اللہ کے مقابلے میں تمہارے یہ بڑے بڑے بت کھڑے ہو سکتے ہیں کیا؟ ان بتوں نے بھی کچھ دنیا کو دیا ہے کیا؟ کیا ان کے ہاتھوں میں اللہ نے کچھ رکھا ہے، یا ان کے پاس خود کچھ ہے کیا کہ تم جن کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہو؟ اب یہ دیکھیے جو لات ہے، یہ منات ہے، یہ تو بت ہے، اور عزیٰ ہم نے بتایا کہ درختوں کا، 3 درختوں کا مجموعہ تھا۔ اب ہمارا جو چیپٹر ہے وہ کیا ہے؟ من تبرک بشجر او حجر او نحوہما، تو جو بھی کسی درخت یا کسی پتھر یا ان جیسی کسی بھی چیز سے اگر برکت حاصل کرتا ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ مشرک کہلائے گا۔ اب موجودہ زمانے پر نظر ڈالیے، ہم میں سے بہت سے لوگ، اللہ ہم سب کو لے جائے، مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ جا کر خانہ کعبہ کی دیواروں سے چمٹتے ہیں، اس پر اپنا سینہ رکھتے ہیں، چہرہ رگڑتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ جی نہیں، صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ حجر اسود کو چومیے، اس سے چمٹیے، یا رکن یمانی کو آپ ہاتھ لگائیے، یا جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے آپ اس کو پکڑیے، یہاں تک۔ لیکن بقیہ جو ارکان خانہ کعبہ کے، ان کے تعلق سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، یہ جن چیزوں کو جیسے حجر اسود ہے اس کو چھونا ہے، یا جو رکن یمانی ہے اس کو بھی چھونا ہے، یا خانہ کعبہ کا جو دروازہ، بے شک آپ وہاں لٹک جائیں، آپ وہاں اس کو دروازے کے پاس چلے جائیں، لیکن کیا خانہ کعبہ کی دیواریں آپ کو برکت دینے والی ہیں؟ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے اس کے دھاگے توڑ کر لاتے ہیں، تو کیا وہ دھاگے برکت دینے والے ہیں؟ وہ دھاگے تو دھاگے ہیں، ان میں کوئی برکت نہیں ہے۔ وہ دھاگے تو دھاگے ہیں، ان میں کسی بھی طرح کی کوئی برکت نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ خانہ کعبہ کا دھاگا، غلاف کا دھاگا لے کر آتا، اپنے گھر میں لٹکاتا ہے، یہ سوچ کر کہ اس سے برکت ملے گی، تو کیا کرتا ہے؟ وہ شرک کرتا ہے، وہ بندہ شرک کرتا ہے۔ اسی طرح سے چلیے خانہ کعبہ کا معاملہ پھر بھی ٹھیک، بہت سے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر، وہ روضہ مبارک نہیں ہے، وہ قبر ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتا ہے اور وہاں کی جالیوں سے چمٹتا ہے۔ جالیاں آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں، یا وہاں بے ہوں گے، اللہ ہم سب کو لے جائے،
تو خانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے باہر جو جالیاں بنی ہیں، کوئی بندہ وہاں جائے اور جالیوں سے چمٹے اور یہ سمجھے کہ ان جالیوں سے چمٹ کر اس کو برکت ملنے والی ہے، تو کیا کرے گا وہ شرک کرے گا۔ اور یہ شرک تو ہم مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ یہ شرک ہم مسلمانوں میں، یعنی بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں یہ شرک پایا جاتا ہے۔ تو اب آپ جان لیجئے کہ اللہ عز و جل نے جن چیزوں میں برکت رکھی بھی ہے، تو ان چیزوں کو چومنے چاٹنے سے برکت نہیں ملتی۔ ان چیزوں کو قرآن کریم میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تو کیا کریں؟ قرآن کریم چومے چاٹیں؟ چومیں گے چاٹیں گے قرآن کو؟ جی نہیں، اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو اللہ برکت دے گا، یہ مفہوم ہے۔ تو اللہ عز و جل نے جن چیزوں میں برکت رکھی بھی ہے، تو ہم ان چیزوں کے ساتھ وہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر کرتے ہیں تو اللہ برکت دیتا ہے۔ تو برکت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور جن چیزوں میں اللہ نے برکت نہیں رکھی یا جن چیزوں کو برکت والا نہیں بتایا، اگر کوئی انسان ان چیزوں سے برکت حاصل کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے۔ مثلا یہ مسجد ہے ہماری، اللہ اس کو اچھا بنائے، یہ مسجد ہے ہماری، اب اس مسجد میں اللہ نے برکت رکھی ہے کہ نہیں رکھی؟ اس مسجد کی ایک برکت تو یہی ہے کہ فرض نمازیں ہماری یہاں ہوتی ہیں نا، دوسری بہت سے گناہوں سے یہاں آ کر ہم بچتے ہیں کہ نہیں بچتے؟ ایک آدمی جو نماز پڑھے باہر بازار میں چلا جائے، وہ لاکھ گناہوں سے بچنا چاہے گا، پھر بھی گناہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لیکن ایک بندہ جو یہیں بیٹھا، اب وہ تو کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو مسجد کی بڑی برکت ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی دیواریں ہم چومیں گے چاٹیں گے؟ نہیں نا۔ اس کے فرش کو چاٹیں گے؟ اس میں لوٹیں گے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں، اس سے تھوڑی برکت ملنے والی ہے۔ برکت تو آپ کو وہ عبادتیں کر کے ملے گی جو اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ان عبادتوں کو ذریعہ بنائیں گے، تب برکت کون دے گا؟ اللہ عز و جل دے گا۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اولاً جس چیز سے آپ برکت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، شریعت نے بتایا ہو کہ اس میں برکت ہے، اور پھر آپ وہ کام عبادت کی حیثیت سے کریں۔ مثلا مسجد اقصیٰ، وہاں برکت ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ وہاں جا کر عبادت کریں گے تو برکت ملے گی نا، اور برکت دے گا کون؟ اللہ عز و جل دے گا۔ تو ضروری ہے کہ جن چیزوں میں اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ برکت ہے، آپ ان چیزوں کے ساتھ وہاں جا کر وہ عبادتیں کریں گے جو اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تب آپ کو برکت ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھی چیز میں آپ برکت سمجھتے ہیں اور برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس کے ساتھ عبادتوں والا کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کیا کہلائے گا؟ آپ کا وہ کام کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا۔ اگر اب پھر دھیان دیجیے، اگر آپ یہ تصور، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہی چیزیں آپ کو برکت دینے والی ہیں تو یہ شرک اکبر ہے۔ اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہی چیزیں آپ کو برکت دینے والی ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے نا، کیونکہ برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے۔ اور آپ نے یہ سمجھا کہ اس بندے سے آپ کو برکت ملنے والی ہے، اس چیز سے آپ کو برکت ملنے والی ہے، وہ دینے والا ہے، تو پھر یہ شرک اکبر ہے۔ آپ نے اس بندے کو یا اس چیز کو کس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ اللہ کے لیے، تو یہ شرک اکبر ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن اگر آپ اس چیز کو برکت کے حصول کا ذریعہ سمجھیں کہ جیسے میں قرآن پڑھ کر برکت حاصل کرتا ہوں، ایسے ہی میں جاؤں اپنے کسی بابا کا چہرہ دیکھ کر برکت حاصل کروں، برکت دینے والا اللہ اس عقیدے کے ساتھ، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ شرک کون سا ہوگا؟ اصغر۔ کون سا شرک ہوگا؟ شرک اصغر، کہ میں نے عقیدہ تو رکھا برکت دینے والا اللہ ہے، مگر اس چیز کو برکت کا ذریعہ سمجھ بیٹھا جسے برکت کا ذریعہ اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ تو فرق یاد رکھیے، آپ اگر یہ سمجھیں کہ اس چیز سے خود مجھے برکت ملنے والی ہے، یہ چیز مجھے برکت دینے والی ہے، یہ بابا مجھے برکت دینے والا ہے، تو یہ شرک، کون سا شرک ہے؟ یہ اکبر، کیونکہ برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، بس اس کے علاوہ کوئی برکت نہیں دیتا۔ لیکن اگر میں کسی بابا کی زیارت کروں اور سمجھوں کہ بابا کی، پیر کی، فقیر کی زیارت سے اللہ مجھے برکت دے گا، تو یہ کون سا شرک ہے؟ شرک اصغر، کیونکہ برکت دینے والا میں نے سمجھا اللہ ہے، لیکن اس کے لیے جو ذریعہ میں نے اختیار کیا وہ ذریعہ کون سا تھا؟ وہ ذریعہ جائز تھا کیا؟ جی نہیں، کیونکہ اللہ نے نہیں بتایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا، لہٰذا وہ ذریعہ غلط ٹھہرا اور ہمارا یہ شرک اصغر ٹھہرا۔ تو یہ یاد رکھیے، اسی پر ہم اپنا درس روکتے ہیں، انشاءاللہ بقیہ تفصیلات اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے ہمارے سامنے آئیں گی۔ وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اسی طرح سے ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، جیسے
کسی کوئی بھی بڑے ہوں ان کو ہم بلاتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے دیجئے، تو کہتے ہیں آپ اپنے بابرکت ہاتھوں سے دیجئے، ایسا کہتے ہیں نا ہم لوگ. سنا ہوگا آپ نے مسلمانوں میں اس طرح کا جملہ. تو کسی کا ہاتھ بابرکت نہیں ہے، اللہ بابرکت ہے نا. تو کسی کے بارے میں بھی اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ وہ برکت والا ہے یا اس کا جسم برکت والا ہے، تو یہ سیدھا سیدھا شرک ہوا. اس لیے اگر آپ کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوں اور کوئی ایسا اعلان کرے کہ میں فلاں صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنے بابرکت ہاتھوں سے، تو آپ وہیں پر ٹوک دیجئے کہ برکت والا تو صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی برکت دینے والا نہیں ہے. اور اللہ نے جن چیزوں میں برکت رکھی ہے ان کے علاوہ کسی اور چیز میں برکت کا عقیدہ تصور رکھنا ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، لہذا وہ شرک. اس پر دھیان دیجیے. باللہ التوفیق. جی کوئی سوال ہے آپ لوگوں میں سے کسی کا؟ زمزم کے پانی میں اللہ نے برکت رکھی، وہ تو ٹھیک ہے. کیوں؟ یعنی زمزم لاتے ہیں اور لا کر اس کو دوسرے پانی میں ڈال کر دیتے ہیں بانٹنے تقسیم کرنے کے لیے، تو دھوکہ مت دیجیے کسی کو. آپ دیں اگر تو یہ کہیں کہ ہم نے اس کو نارمل پانی میں ملایا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی آپ سے کہتا ہے بھائی مجھے پیور زمزم چاہیے، آپ نہیں دے سکتے تو معذوری ظاہر کر دیجیے، یا اگر دے سکتے ہیں تو جتنا دے سکتے ہیں، تھوڑا 5 ml 10 ml 50 ml جو بھی آپ اتنا دے دیجیے. لیکن دھوکہ مت دیجیے، ورنہ اس کو عام پانی میں ملانا تو جائز ہے، شرک ہو جائے. دھوکہ مت دیجیے بس. وہ کیا وہ پانی زمزم ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیے اگر آپ 10 ml پانی زمزم کا ایک ہنڈے میں ملائیں گے تو ایسے تو ہم کیا کریں، زمزم کا بہت سا پانی لے کر بحر عرب میں جا کر ملا دیں. ایسا تھوڑی ہوتا. آپ کہیں اس میں زمزم ملا ہوا ہے، زمزم بیچ یہ پورے پانی پر زمزم کو کیسے لگا ہے؟ سورہ کوثر کو پڑھنے سے برکت آتی ہے کیا؟ تو دیکھیے قرآن کریم تو پورا برکت والا ہے. قرآن کریم اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، پورا قرآن کریم برکت والا ہے. تو قرآن کریم پورا کا پورا اگر برکت والا ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس میں سے کسی آیت یا کسی سورت کو خاص کر دینا کہ اس سورت کو پڑھنے سے برکت آئے گی، تو اس کے لیے دلیل چاہیے. تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ جی ہاں، ہمارا تو یہی منہج ہے. آپ کچھ بھی بولیے، آپ کی بات ہم سر آنکھوں پر رکھنے کو تیار ہیں، لیکن کب؟ جب اس کے لیے آپ کے پاس دلیل ہوگی. اگر آپ بتائیں کہ اللہ نے یہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلیل سر آنکھوں پر. تو سورہ کوثر کے تعلق سے اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ملتی. لہٰذا آپ پورا قرآن کریم پڑھیے اور اس کی برکت اللہ سے مانگیے. اللہ سوال کیا حافظ صاحب نے کہ ہمارے ہندوستان سے، اب تو شاید کم ہو گیا لیکن پہلے ایسا تھا کہ کفن کا کپڑا یہاں سے لے کر جاتے اور وہاں زمزم کے پانی میں اس کو ڈبوتے بھگوتے اس کو دھوتے اور پھر یہاں لے کر آتے کہ وصیت کے ساتھ کہ جب میں مر جاؤں تو اسی میں مجھ کو کفنا. بعض لوگ تو ایسی بھی وصیت کرتے ہیں کہ میں جن کپڑوں میں احرام باندھا تھا انہیں کپڑوں میں مجھے کفنایا جائے. تو یہ اچھی طرح سے جان لیجیے کہ زمین یا جگہ یا کپڑے کسی بھی چیز کو متبرک یا مقدس نہیں بناتے. انسان اپنے اعمال لے کر اللہ کے پاس پیش ہوگا، ورنہ جہاں تک کپڑوں کی بات ہے تو ہم سب ننگے اٹھنے والے ہیں. قیامت کے دن ہم سب کون سے کپڑے پہن کے اٹھیں گے؟ کس ٹیلر کے پاس سلوائے ہوئے ہوں گے وہ کپڑے؟ کہاں سے خریدے ہوں گے؟ ننگے اٹھنے والے ہیں. تو کفن آپ مکہ مکرمہ سے خریدو یا حجر اسود کے غلاف کا کفن بنا لو، اس سے گناہگار آدمی نیک آدمی میں تبدیل نہیں ہوگا، اور اس سے اس کے گناہوں میں اللہ نہ کرے اگر گناہگار ہے تو اس کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے. فرشتے آپ کے کفن کے اعتبار سے تھوڑی آپ کے پاس آئیں گے، فرشتے تو آپ کے اعمال کے اعتبار سے. اللہ بچائے ہم کو اور آپ کو گناہوں سے، بدعقیدگی سے. فرشتے ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہمارے پاس آئیں گے. وہ کفن دیکھ کر تھوڑے ہیں گے اچھا اس کا کفن تو مکہ مکرمہ کا ہے، اس کا کفن تو زمزم میں نہیں. اس سے فرشتوں کے سونگنے کی تھوڑی وہ قوت دے گا اللہ تعالیٰ کہ جاؤ سونگو اس میں کفن میں کون سی خوشبو آ رہی ہے، ایسا تھوڑی ایسا نہیں. تو یہ بدعقیدگی تھی لوگوں کی، لوگوں کو معلومات نہیں تھی.
لوگ ایسا کرتے تھے، سمجھتے تھے اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ اب ہمارا کام یہ اللہ عز و جل نے ہم کو بتایا تو ہم لوگوں تک یہ بات پہنچائیں۔ واللہ اعلم۔ مبارک درس، یہ مطلب ہے کہ اس سے ہم کو فائدہ ہوا، اگر ہم کہیں تو کوئی حرج نہیں کہ یہ درس آپ کا برکت والا رہا، یعنی اس سے ہم کو فائدہ ہوا، اللہ نے ہم کو فائدہ پہنچایا، اسی بات کے ساتھ ہمیں کوئی حرج نہیں، کیونکہ درس سے مراد قرآن و سنت کی باتیں ہیں نا، تو قرآن و سنت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، ان کے عقیدے ان کے اعمال سدھرتے ہیں، تو اس اعتبار سے اگر آپ یہ کہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے درس سے ہم کو بہت فائدہ ہوا، کوئی حرج نہیں اس میں۔ مبارک جنرل سینس میں تو پھر اس کے لیے فائدہ مند استعمال کیجیے، مبارک استعمال مت کیجیے۔ مبارک کا کیا، مبارک کا لفظ کسی بھی فائدہ مند چیز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے اللہ عز و جل نے الگ الگ استعمال کیا، جیسے قرآن کریم کی بات آئی تو کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک، اور جہاں پر بات آئی نفع نقصان کی تو کہا لا تضر ولا تنفع، ہے نا؟ تو جہاں پر آپ فائدہ عام فائدہ مراد لیں وہاں پر فائدہ کہیے، جہاں پر شرعی معنی میں کوئی خیر ہے تو وہاں پر مبارک ہے۔ جیسے کہا کہ ہم کسی بھی جگہ اوپننگ ہو رہی ہو، کوئی ایسی تقریب ہو رہی ہو تو کہتے ہیں فلاں کے بدستے مبارک، فلاں کے مبارک ہاتھوں سے، تو ہم نے تو کہا بھائی مجھے تو اس کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، مبارک تو اللہ عز و جل برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں میں برکت رکھی تھی، اس سے ہم انکار کب کرتے ہیں؟ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا میں نے بتایا، عیسیٰ علیہ السلام پہ جو قرآن کریم میں ہے، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کرتے تھے برکت والا معاملہ بتایا میں نے، لیکن یہ معاملہ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی انسان میں کوئی برکت نہیں ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ فلاں صاحب تشریف لائیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے، تو یہ واللہ عالم جائز نہیں ہے۔ مبارک کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ میں کتنے گناہ کرتا ہوں یہ تو اللہ جانے میں جانوں، آپ کون سے اعتبار سے مجھے مبارک کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ کسی بھی انسان کے مبارک ہونے کا کوئی عقیدہ نہ رکھیں، آپ کسی کو عزت دینا ہے تو کہیں آپ جو بھی صاحب ہیں تشریف لائیں اپنے ہاتھوں سے دیں، بس اسے مبارک کا لفظ استعمال کیجیے۔ مبارک کا جو لفظ ہے نا یہ بہت نازک لفظ ہے، لفظ برکت اللہ نے اپنے ساتھ استعمال کیا نا، کیا کہا؟ تبارک الذی، قرآن کریم کے ساتھ استعمال کیا مبارک، یا پھر انبیاء کے ساتھ استعمال کیا، جن جگہوں کے ساتھ اللہ نے استعمال کیا وہاں تک ہم اس کو خاص رکھیں، ہر کوئی بھی آ رہا ہے جا رہا ہے ہر ایک کا دستے مبارک تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ جی نہیں، وہ دعا، شادی مبارک مطلب اللہ آپ کی شادی میں برکت دے، خیر کرے، وہ تو دعا ہے، دعا کی حیثیت سے لفظ مبارک کوئی نہیں، جیسے عید مبارک بھی تو کہتے ہیں، مطلب عید آپ کو مبارک ہو، اس کا نفع آپ کو ملے، سکون دعا ہے جی، اور برکت کا تعلق اللہ سے ہے، تو یہ شادی مبارک ہے، اللہ آپ کو آپ کی شادی میں برکت دے، اور وہ دراصل دعا ہے، وہ بارک اللہ لک و بارک علیک، تو اسی دعا کا خلاصہ اللہ علیہ۔ شادی ہوئی کیا آپ کی؟ ہو گئی، اللہ برکت دے، مبارک ہو جی۔ کسی کا نام مبارک رکھا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، کسی کا نام آپ مبارک رکھتے تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے اس کی شخصیت تھوڑی مبارک ہوگی، آپ نام رکھنے کو تو رکھ دیں لیکن اس کا کیا مطلب آدمی مبارک ہو گیا؟ جی نہیں، جی نہیں۔ ہاں جمعہ کے دن ایک میسج آپ دیکھتے ہوں گے، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، یقین جمعہ کا دن مبارک ہے، میں نے آپ کو بتایا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کی مبارکبادی دیتے پھرنا تو پھر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جمعہ کا دن یقیناً مبارک ہے، ہمارے لیے تو عید کا دن ہے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جمعہ کا دن تمام ایام میں سب سے زیادہ افضل ہے، اللہ عز و جل کے جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے نا، یقیناً اسی دن قیامت بھی آنے والی ہے، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا تم کو جمعہ مبارک ہو، یا صحابہ کرام نے یا تابعین نے آپس میں کہا جمعہ مبارک جمعہ مبارک؟ جی نہیں، تو ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ انتقال، جی جی، جیسے ہم نے بتایا کہ وصال تو ہرگز نہیں کہنا چاہیے، پردہ فرما لیا نہیں کہنا چاہیے، اسی طرح سے ایک لفظ انتقال، تو انتقال کا لفظ اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
یعنی انتقل من هذه الدنیا الى الدار الاخرہ، انتقال ہو گیا مطلب اس دنیا سے اب وہ آخرت کی طرف منتقل ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی کس نے؟ اچھا کچھ علماء نے ہو سکتا ہے ان کا علم زیادہ ہو، اللہ عالم، مطلب ورنہ میں تو نہیں سمجھتا اس میں کوئی حرج ہے، مطلب وہ اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف، فانی دنیا سے باقی دنیا کی طرف منتقل ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کہیں کیا قرآن میں یا سنت میں یہ لفظ ملتا ہے، تو قرآن اور سنت میں دو لفظ ملتے ہیں، وفات اور موت۔ حتی اذا جاءت توفته رسولنا، توفته رسولنا اللہ یتوفى الانفس، تو قرآن کریم میں ہم کو دو لفظ ملتے ہیں، ایک تو موت، کل نفس ذائقۃ الموت انک میت، اور دوسرا لفظ ملتا ہے اللہ یتوفى الانفس۔ قرآن میں موت اور وفات دو لفظ ملتے ہیں، اور رہا مسئلہ انتقال کا تو مطلب اس فانی دنیا سے باقی دنیا کی طرف منتقل ہو گیا۔ اللہ اجازت چاہوں گا، اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔